پاک پتن شریف سے واپسی کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی میں تشریف لائے تو چونکہ اس شہر میں آپ کا کوئی ذاتی مکان نہ تھا، اس لیے ایک سرائے میں قیام فرمایا۔ کچھ دنوں تک اس سرائے میں رہے، پھر دہلی کے ایک امیر شخص روات ارض کا مکان خالی ہوا جو کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ اس کی پہلی منزل میں سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ دوسری اور تیسری منزل حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے لے لی۔ دوسری منزل پر اپنی رہائش رکھی اور تیسری منزل اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے لیے مخصوص کر دی۔ اس منزل میں کھانا وغیرہ پکانے کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ ابھی اس مکان میں رہائش رکھے آپ کو تھوڑی مدت ہی ہوئی تھی کہ روات ارض کے بیٹے جو کہ اپنی جاگیروں پر گئے ہوئے تھے واپس آ گئے اور اپنا مکان فوری طور پر خالی کر دینے کے لیے کہا۔ وہ اس مکان میں رہنے والوں کو اتنی مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھے کہ وہ اپنے لیے کوئی دوسرا مکان تلاش کر لیں۔ چونکہ جاگیردار تھے اور حکومت میں بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتے، اس لیے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حکومت کے کارندوں کو بھی بلوا لیا اور فوری طور پر مکان خالی کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجبوراً مکان کو خالی کر دینا مناسب سمجھا، اور اس حالت میں مکان سے باہر نکل آئے کہ آپ کے عقیدت مندوں نے اپنے سروں پر آپ کی کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ ان عقیدت مندوں میں حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ان کتابوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی سامان نہ تھا۔ مکان سے باہر نکل کر اس شش و پنج میں پڑ گئے کہ کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، اس حالت میں کہاں جائیں؟ تھوڑی دور سراج دکاندار کا گھر تھا جس کے سامنے ایک مسجد تھی جسے چھپر والی مسجد کہا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت اور تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی کتابیں اس مسجد کے اندر رکھ دیں اور آپ نے مسجد میں قیام فرمایا۔ آپ کے مخلص عقیدت مند سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں پر رات بسر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ملاحظہ فرمائیے کہ روات ارض کے بیٹوں نے اپنی دولت و اقتدار کے گھمنڈ میں جس بے دردی کے ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے عقیدت مندوں کو مکان سے نکالا تھا، اسی رات اس مکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر قابو پانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ تھوڑی ہی دیر میں بلند و بالا عمارت جل کر راکھ ہو گئی اور ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ یہ یقیناً حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و برداشت کا نتیجہ اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے لیے ایک تازیانہ عبرت تھا جو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اور محسوس کیا۔